الحمدللہ ہر وہ لمحہ قیمتی ہے جو اللہ کے گھر کے قریب گزرتا ہے۔ صبح بخیر، جی ہاں، اور ایک نئی صبح شروع ہو رہی ہے یہاں مکہ میں۔ صبح کا وقت ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہم نکل چکے ہیں مسجد الحرام کے لیے۔ انشاءاللہ آج عمرہ ادا کریں گے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ، اور دل میں صرف یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کریں، آمین ثم آمین۔ حج، عمرہ یا طواف کے دوران جب ہم اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی جو یہاں نہیں آ سکتے کچھ ایسے عمل ضرور کریں جو صدقہ جاریہ بن جائیں۔ 5 صدقہ جاریہ ایسے ہیں جو ہم وداؤٹ منی ان مکہ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ، ہر طواف میں دعا کریں اپنے لیے، والدین کے لیے، ان سب کے لیے بھی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو کبھی رکتا نہیں۔ کسی کو اچھے عمل کی طرف موٹیویٹ کرنا، جیسے قرآن پڑھانا، تسبیح یاد دلانا یا نماز کا وقت بتانا، پانی پلانا یا بوتلیں رکھ دینا، اسپیشلی گرمی کے موسم میں یہ چھوٹی سی محنت بہت بڑا اجر دیتی ہے۔ کسی مسافر کو رستہ بتانا، مسکرانا یا مدد دینا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صدقہ ہوتی ہیں۔ طواف کے وقت کسی کو جگہ دینا، دھکا نہ دینا یا صبر رکھنا یہ اخلاقی صدقہ ہے جو سب سے ضروری ہے۔ ہر شخص کا حق ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ ایسے عمل ہیں جو پریکٹیکل اور سمپل ہیں، تو بس بسم اللہ کریں۔ یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر کون سا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقام اور ابو جہل کا گھر کہاں تھا، وہ سب آپ کو اسی ویڈیو کے لاسٹ میں شیئر کروں گی۔ چلتے ہیں اب باب السلام کی طرف۔ نارملی ہم باب السلام گیٹ سے مطاف کی طرف جاتے ہیں، لیکن آج وہ انڈر کنسٹرکشن کی وجہ سے ٹیمپریری بند ہے، اس وجہ سے آج ہم نے انٹری گیٹ 19 سے ریپلیس کی ہے، جو کہ تھوڑا سا سائڈ سے ہے لیکن ڈائریکٹ ایکسس ملتا ہے مطاف تک۔ اور موسٹلی جب ہم عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں تو ان ایلیویٹر کا یوز کر کے باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں، لیکن آج مسجد الحرام میں ہر طرف کوئی نہ کوئی کام چل رہا تھا۔ اینی ویز مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک بہت پیاری سنت دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب یہ دعا دل سے پڑھتے ہیں تو واقعہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کا نور اور دل میں صرف سکون۔ چلیے اب بڑھتے ہیں مطاف کی طرف۔ آج کعبہ کے ارد گرد بھی کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اس وجہ سے کچھ ایریاز میں ٹیمپریری بیریئرز لگائے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنا عمرہ ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ عمرہ کیسے ادا کریں اس کا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ یہاں ہم آج بات کریں گے کعبہ کے کچھ امپورٹنٹ فیچرز کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی، کچھ امپورٹنٹ طواف ٹپس اسپیشلی فار وومین۔ عمرہ یا حج کے دوران جب خواتین طواف کرتی ہیں، سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ اپنی موڈیسٹی اور کمفرٹ کا خیال رکھنا۔ ایسا لباس پہنے جو لوز ہو، نان ریویلنگ ہو اور اسلامک حجاب کے مطابق ہو۔ کمفرٹیبل اور ہلکا فٹ ویئر چوز کریں جو آپ کو آرام سے چلنے میں مدد دے۔ مسجد کے اندر جوتے پہن کے نہیں آ سکتے، لیکن کچھ ایسے لیدر ساکس ہوتی ہیں جو آپ کو چلنے میں بہت آسانی دیتی ہیں۔ طواف میں ہمیشہ نارمل سپیڈ میں چلنا چاہیے، زیادہ تیز یا جلدی میں نہ ہوں، اور عورتیں رمل یا برسک واک نہیں کرتی، یہ صرف مردوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ احرام کے دوران کسی بھی طرح کا سینٹ، لوشن، پرفیوم یا باڈی اسپرے کا استعمال نہ کریں۔ گرم موسم میں پانی کافی زیادہ پئیں، ڈی ہائیڈریشن سے بچیں اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ طواف کے دوران کوئی بھی ہیوی بیگ نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو جتنا بھی ایزی اور کمفرٹیبل رکھ سکتی ہیں ضرور رکھیں۔ اپنے گروپ لیڈر یا ٹور آپریٹر کی ہدایات کو ضرور فالو کریں، یہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے۔ اور یہاں پر طواف کے دوران دل میں سکون رکھیں، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہی صحیح وقت ہوتا ہے۔ یہ سب ٹپس فالو کر کے آپ اپنا طواف آسانی سے، سکون سے اور عبادت میں فوکس کے ساتھ مکمل کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں ہولی کعبہ یعنی بیت اللہ کے امپورٹنٹ فیچرز کے بارے میں۔ کعبہ اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے جہاں ہر سال کروڑوں مسلمان حج اور عمرہ کی نیت سے آتے ہیں۔ ایز وی نو کعبہ مسجد الحرام کے اندر واقع ہے، اور مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مقدس مسجد ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرتے ہیں وہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگاتے ہیں، اسے طواف کہتے ہیں۔ طواف اینٹی کلاک وائز کیا جاتا ہے یعنی الٹا گھومتے ہوئے۔ کعبہ کے ارد گرد جو خاص ایریا ہے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اسے مطاف کہتے ہیں۔ یہ ایریا ہر وقت ہزاروں لوگوں سے بھرا رہتا ہے۔ صرف ایک دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو طواف ٹیمپریری رکتا ہے، کیونکہ اس دن کسوہ یعنی کعبہ کا بلیک کور بدلا جاتا ہے۔ رمضان اور حج کے مہینے میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لاکھوں لوگ اس وقت مکہ پہنچتے ہیں۔ سعودی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کے مطابق صرف 1439 ہجری میں 6.7 ملین سے زیادہ لوگوں نے عمرہ ادا کیا، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں کعبہ کے 4 کونے، دا 4 کارنرز آف کعبہ۔ الرکن الاسود، الرکن العراقی، الرکن الشامی، الرکن الیمانی۔ الرکن الاسود یہ کعبہ کا ساؤتھ ایسٹرن کارنر ہے جہاں حجر اسود یعنی بلیک سٹون لگا ہوا ہے۔
الرکن العراقی یہ نارتھ ایسٹرن کارنر ہے، کعبہ کا دروازہ اسی ایسٹرن وال پر ہے، الرکن الاسود اور الرکن العراقی کے درمیان، اور یہ زمین سے کافی اوپر ہے۔ الرکن الشامی یہ نارتھ ویسٹرن کارنر ہے، الرکن الجمانی یہ ساؤتھ ویسٹرن کارنر ہے جو یمن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حجر اسود دا بلیک سٹون، حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا۔ حجر اسود پہلے دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، The black stone descended from paradise. It was whiter than milk, but the sins of the child of Hazrat Adam علیہ السلام turned it black. حجر اسود طواف کے شروع اور اینڈ ہونے کا پوائنٹ بھی بتاتی ہے۔ حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا چومنا بہت بڑی فضیلت والی سنت ہے، لیکن بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہونے کے باوجود حاجی جسٹ استلام کرتے ہیں اور گزرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حجر اسود کو چوما اور مجھے معلوم ہے یہ صرف ایک پتھر ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں اسے کبھی نہ چومتا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حجر اسود کو چومنا سنت ہے، صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ ملتزم وہ جگہ ہے جو حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان ایسٹرن وال پر واقع ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد لوگ یہاں پر دعائیں کرتے ہیں، اپنے ہاتھ لگاتے ہیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے۔ مصب الرحمہ دا ڈرین آف مرسی یہ کعبہ کے روف پر ایک گولڈ کا واٹر سپاٹ ہے جو الرکن العراقی الرکن الشامی کے درمیان واقع ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی اس سے ڈرین ہوتا ہے، اسے مصب الرحمہ کہا جاتا ہے، یعنی رحمت کا نالا۔ حتیم ایک کریسنٹ شیپ دیوار ہے جو کعبہ کے نارتھ وال کے سامنے واقع ہے۔ اس اسٹرکچر کے دونوں طرف کعبہ سے فاصلہ ہوتا ہے، یعنی یہ پہلے کعبہ کا پارٹ تھا لیکن یہ کعبہ کا اندرونی حصہ تھا۔ جب کعبہ کو دوبارہ بنایا گیا تو اس حصے کو اندر شامل نہیں کیا گیا۔ یہاں پر نماز پڑھنا بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے اندر سے گزرنے سے طواف مکمل نہیں ہوتا۔ آپ اس ٹاپک پر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی تفصیلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو لنک چاہیے تو مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیں، میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی۔ مستجر یہ مقام ویسٹرن وال پر واقع ہے، رکن الجمانی اور رکن الشامی کے درمیان یہ ملتزم کا مقابل حصہ ہے۔ مستجب یہ مقام رکن الجمانی اور رکن الاسود کے درمیان واقع ہے۔ یہاں 70,000 سے زیادہ فرشتے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں جو ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا نصیب فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا، تو فرشتے فرماتے ہیں آمین۔ مقام ابراہیم وہ مقدس پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی، آج بھی اس پتھر پر ان کے قدم کے نشان موجود ہیں۔ مقام ابراہیم کعبہ کے سامنے اس کے دروازے کے مقابل ہے اور ایک ڈوم کے اندر محفوظ ہے، اور طواف کے بعد اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھے ہولی کعبہ کے کچھ کی فیچرز۔ ان مقامات کی اہمیت صرف ہسٹری نہیں ہے بلکہ ان میں جذبات، عبادت اور روحانیت بھی چھپی ہوتی ہے، اور ان سب کے بارے میں سننا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت بھی کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کا شکر ہے، عمرہ کے پہلے سٹیپس یعنی استلام، طواف، سنت طواف اور زمزم پانی پینا ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اب سے اسٹارٹ ہو چکی ہے صفا اور مروہ۔ یہ مسجد الحرام کے اندر واقع 2 چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو ایک لانگ گیلری کے اندر موجود ہیں۔ ان کا تعلق 2 بڑے پہاڑوں یعنی ابو قبیس اور کیکان سے ہے۔ اسلامک کلچر میں ان کا مقام بہت اہم ہے۔ حج اور عمرہ میں ہر مسلمان ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ چلتا ہے، اس عمل کو سعی کہتے ہیں۔ یہ عمل حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی ماں کی ممتا اور ان کے صبر کی نشانی ہے۔ جب وہ اپنے پیاسے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، قرآنی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و غیاب وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو تیرے پاک گھر کے قریب ایک بابرکت وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ جب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کا گلا خشک ہو رہا ہے اور وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے پاؤں رگڑ رہے ہیں، اپنے بیٹے کی پیاس دیکھ کر وہ گھبرا کر صفا پہاڑی کی طرف چلی، لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ بھاگ کر مروہ تک گئی، پھر واپس صفا اور پھر مروہ۔ اس طرح انہوں نے ٹوٹل 7 دفعہ دوڑ لگائی صفا اور مروہ کے درمیان۔ جب کچھ بھی نہ ملا تو وہ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے زمین پر اپنا پیر مارا اور وہیں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پانی پیا، اپنے بیٹے کو پلایا اور اس کے ارد گرد دیوار بنائی، آج جسے ہم زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بشارت بھی دی کہ ایک دن یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا اور یہ جگہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز بنے گی۔ تب سے لے کے آج تک صحیح حج اور عمرہ کا ایک اہم رکن ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر، یقین اور اللہ پر بھروسے کی مثال۔ تو ہم جب صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے صبر، یقین اور قربانی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جو صرف 7 چکر نہیں بلکہ ماں کی عظمت، اس کی ہمت اور اللہ کے اوپر بھروسے کی مثال ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو یہاں پر صفائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ ہر ایک وہ بندہ جو مسجد الحرام میں رہتا ہے، مسجد نبوی میں رہتا ہے، بہت ہی خوش قسمت ہے۔ الحمدللہ صحیح بھی ادا ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں ایگزٹ کی طرف۔ یہاں سے جوتے وغیرہ پہننے کے بعد تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف، اور ساتھ ہی میں آپ کو وہ مقام بھی دکھاؤں گی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہیں پر آگے چل کے واش روم کا ایریا آتا ہے، وہاں پر ابو جہل کا گھر تھا۔ یہ وہ مقام ہے جو مروہ ایگزٹ کے باہر واقع ہے۔ یہاں کے نیچے وہ جگہ آتی ہے جہاں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہ گھر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی کے بعد مدینہ ہجرت تک رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے گھر سے نکل کر اپنی بیوی کے گھر میں رہائش اختیار کی۔ جی ہاں، یہی وہ مقام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی، اور ان دونوں نے اس گھر میں 25 سال گزارے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ انہی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے پیدا ہوئے سوائے ابراہیم کے، جو ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے۔ قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ اور ابراہیم، یہ ان بچوں کے نام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی رہتے تھے، بارکہ، جن کو بعد میں لوگ ام الایمن کے نام سے جانتے تھے۔ یہ وہ آزاد کردہ حبشی غلام کی بیوی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کہہ کر پکارتے تھے۔ زید بن حریثہ، ایک نوجوان غلام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے گفٹ میں دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، لیکن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی تنگ دستی کی وجہ سے ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے گھر میں ہی لے لیا تھا۔ اس گھر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسی گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ یہیں پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہیں پر رہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ یہ گھر وہی مقام ہے جہاں اسلام کا پیغام سب سے پہلے شروع ہوا۔ یہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ تشریف لائے، اور یہ ہے وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج جو لائبریری مکہ میں مروہ کے قریب نظر آتی ہے، وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بالکل سامنے نظر آتی ہے۔ ابھی میں آپ کو ادھر لے کر چلتی ہوں۔ یہ مقام شیب بنو ہاشم میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ عام الفیل، ایئر آف دا ایلیفینٹ میں اپریل 571 CE۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ وہ تجارت کے سلسلے میں سیریا گئے تھے اور واپس آتے ہوئے مدینہ میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے پیدائش سے پہلے ایک روشنی کا خواب دیکھا جو ان کے بدن سے نکل کر سیریا کے محلوں تک روشن ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شفا بنت عمر نے دائی کا کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ لے جا کر دعا کی اور نام رکھا محمد، جس کا مطلب ہے جو ہر جگہ تعریف کے لائق ہو۔ یہ گھر سمپل تھا، لیکن اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں کئی میپس اور نقشوں میں اس گھر کا ریکارڈ کیا گیا۔ اس جگہ کا مقام ڈوم آف ریویلیشن بھی کہلایا جاتا ہے، جہاں جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ وحی لائے۔ ہجرت کے بعد یہ گھر عقیل بن ابی طالب کے قبضے میں گیا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ بعد میں یہ گھر محمد بن یوسف، جنہیں حجاج بن یوسف بھی کہتے ہیں، انہوں نے خرید لیا۔ پھر عباسی خلیفہ ہارون راشد کی والدہ نے اس گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ کئی صدیوں تک یہ گھر چھوٹی سی مسجد پر ہی قائم رہا۔ بعد میں کئی خلیفہ نے اسے رینوویٹ کیا۔ 1953 میں مکہ کے ایک شیخ عباس یوسف نے اس جگہ کو ایک لائبریری میں کنورٹ کر دیا، تو آج بھی سیم حالت میں موجود ہے۔ یہ 2 منزلہ لائبریری ہے جس میں کئی ریئر کتابیں، مینیوسکرپٹس اور اسلامک اخبار موجود ہیں۔
सुबहान अल्लाह। सो हम लोग आ चुके हैं मस्जिदुल हराम के बस स्टॉप पर। मस्जिदुल हराम के आसपास मल्टी बस स्टॉप्स अवेलेबल हैं, खास तौर पर हरम बाउंड्रीज के थोड़ा दूर। अगर आप लोकल शटल सर्विस या ग्रुप ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं तो गेट 1 किंग फहद गेट के करीब एक एग्जिट से बसेस मिल जाती हैं। अगर आप मरवा एग्जिट के करीब हैं तो नियर बाई स्ट्रीट में टेम्परेरी ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स भी होते हैं। यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पर आपको मस्जिद का मेन हरम एरिया मिलता है। पीक टाइम्स लाइक नमाज का वक्त थोड़ा क्राउड ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ और वॉलंटियर्स मदद के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मस्जिदुल हराम में बहुत अच्छा गुजरा। हर लम्हा, हर नज़र सिर्फ अल्लाह की याद दिलाता है। जहाँ आकर एक बात दिल में उतर जाती है, जब तक अल्लाह का घर खुला है रहमतों का दरवाज़ा भी खुला ही रहेगा इंशाअल्लाह। अगर आप यहाँ फिजिकल नहीं हैं तो दुआओं के ज़रिए ज़रूर शामिल हो जाया करें, क्योंकि हर दुआ यहीं से ऊपर उठती है और हर नियत कबूल हो सकती है इंशाअल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर पर मेरे माँ बाप को। एक दिन अल्लाह ताला उनको भी अपने घर का दीदार ज़रूर नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मेरे से कुछ लोग होटल की लॉबी का पूछ रहे थे। ये काफ़ी स्पेशियस, क्लीन और एलिगेंट है। यहाँ की सॉफ्ट लाइट और मॉडर्न डेकोर काफ़ी सूथिंग फील दे रहा है। कंफर्टेबल सोफ़ा, आर्म चेयर्स लगी हुई हैं यहाँ। अगर आप गेस्ट का वेट कर रहे हैं या खुद रिलैक्स करना चाहते हैं तो परफेक्ट जगह है। और लॉबी के कॉर्नर में क्यूट सा मिनी सा कैफ़े है, जहाँ से आप टी, कॉफ़ी, स्नैक्स या डिज़र्ट एंजॉय कर सकते हैं। कपकेक्स, मफ़िन और फ्रेश कॉफ़ी का अरोमा लॉबी में महकता है तो बहुत ही पीसफुल वाइब्स आती हैं। शॉर्ट ब्रेक के लिए या फैमिली के साथ हल्का सा रिफ्रेशमेंट एंजॉय करने के लिए ये मिनी कैफ़े एक ज़बरदस्त स्पॉट है। और मैं मिलूंगी आपके साथ अगले व्लॉग में, अगले सफ़र में, अगले जज्बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।